تلنگانہ پولیس محکمے میں اہم تنظیمی تبدیلیاں عمل میں لائی گئی۔ حالیہ جی ایچ ایم سی کی اثر نو حدبندی کے پس منظر میں 3 بڑے پولیس کمشنریٹس میں وسیع پیمانے پر رد و بدل کیا گیا۔ اس کے تحت مجموعی طور پر 3 کمشنریٹس کو 12 پولیس زونز میں تقسیم کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ان میں حیدرآباد کمشنریٹ کے تحت 6 زونز، رچاکنڈا کمشنریٹ کے تحت 3 زون اور سائبرآباد کمشنریٹ کے تحت 3 زونز قائم کیے گئے ہیں۔ اس نئی تنظیم کے مطابق اب تک سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے دائرہ اختیار میں آنے والے شمس آباد اور راجندر نگر زونز کو حیدرآباد پولیس کمشنریٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح رچاکنڈا کمشنریٹ کے تحت آنے والے یادادری ضلع کو اب پولیس ضلع کا درجہ دیتے ہوئے ایس پی کے دائرہ اختیار میں منتقل کر دیا گیا۔ وہیں ریاستی حکومت کی جانب سے مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئے اور باوقار فیوچر سٹی پولیس کمشنریٹ کے قیام پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاد نگر، چیوڑلہ اور مہیشورم زونز کو یکجا کر کے نئے کمشنریٹ کے قیام کے امکانات روشن ہیں۔ پولیس کمشنریٹس میں تبدیلی کے تحت شمس آباد زون کو حیدرآباد کمشنریٹ میں شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ راجندر نگر زون بھی اسی کمشنریٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح اب حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے تحت گولکنڈہ، چار مینار، خیرتآباد، راجندر نگر، سکندرآباد اور شمس آباد کے 6 زونز شامل ہو گئے ہیں۔ پہلے موجود 4 زونز کے ساتھ 2 نئے زونز کے اضافے سے حیدرآباد کمشنریٹ کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا ہے۔ تعلیم پر توجہ نہ دینے پر والد کی جانب سے ڈانٹ پیٹ کیے جانے کے بعد ایک طالب علم نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ شہر حیدرآباد کے علاقے دومرگوڑہ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اروند نامی طالب علم جو 10ویں جماعت میں زیر تعلیم تھا، گزشتہ کچھ دنوں سے پڑھائی میں لاپرواہی کر رہا تھا۔ اس بات پر اس کے والد نے اسے بہتر پڑھائی کرنے کی نصیحت کی اور اس کی سرزنش کی۔ والد کی سرزنش سے دل برداشتہ ہو کر اروند نے اس وقت گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی جب اس کے والدین گھر پر موجود نہیں تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ اتر پردیش کے بریلی میں نرسنگ کی ایک طالبہ کی سالگرہ تھی۔ اس نے کیفے میں اپنے ساتھ پڑھنے والے چند قریبی دوستوں کو پارٹی کے لیے مدعو کیا۔ اس پارٹی میں کل 10 افراد شریک تھے، جن میں طالبہ کے 2 مسلم دوست بھی شامل تھے۔ یہ تمام طلبہ ایک ہی کالج میں زیر تعلیم ہیں، تاہم انہی 2 مسلم دوستوں کی موجودگی پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ موقع پر بجرنگ دل کے کارکن پہنچ گئے اور الزام عائد کیا کہ کیفے کے اندر لو جہاد چل رہا ہے، جس کے بعد وہاں زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی۔ کیفے میں ہنگامے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے جب بجرنگ دل کے الزامات کی جانچ کی تو لو جہاد جیسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ تفتیش کے دوران پولیس کو وہاں کسی قسم کی متنازعہ سرگرمی نظر نہیں آئی۔ بعد پولیس نے موقع پر موجود بجرنگ دل کے کارکنوں کو سمجھا کر پرسکون کیا اور صورتحال کو قابو میں لیا۔ بعد پولیس نے دیگر طالبات کے اہل خانہ کو طلب کیا اور انہیں ان کے سرپرستوں کے حوالے کر دیا۔ وہیں دوسری طرف امن کو خراب کرنے کے الزام میں 2 مسلم نوجوان اور کیفے کے 2 ملازمین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ موٹر بائک بے قابو ہو کر کلوٹ کے گڈھے میں گرنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ نارائن کھیڑ کے مضافات میں نظام پیٹ بیدر قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ زیر تعمیر کلوٹ کے لیے کھودے گئے گڈھے میں موٹر سائیکل گر گئی۔ اس حادثے میں 27 سالہ نرسملو، 24 سالہ ملیش اور 23 سالہ مہیش کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت نارائن کھیڑ منڈل کے نرساپور رہنے والوں کے طور پر کی گئی ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے 141ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے حیدرآباد میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تلنگانہ کانگریس کے صدر مہیش کمار گوڑ نے پارٹی کا پرچم لہرایا اور کارکنوں کو مبارکباد دی۔ تقریب کے دوران پی سی سی صدر کے ہمراہ ریاستی وزیر پون پربھاکر، محمد اظہرالدین، ایم ایل سی وینکٹ، پلاننگ کمیشن کے وائس چیئرمین چنا ریڈی اور دیگر اہم قائدین موجود تھے۔ تمام قائدین نے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسموں پر گلہائے عقیدت پیش کی اور ملک کی آزادی و تعمیر میں ان کے لازوال قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں زبردست خراج عقیدت کیا پیش۔ شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کاٹیدن کے ٹاٹا نگر میں اتوار کی صبح ایک پلاسٹک پلیٹ بنانے والی یونٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حکام کے مطابق آگ اتوار کی اول صبح بھڑک اٹھی۔ مقامی رہائشیوں نے یونٹ سے دھواں اٹھتا دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ میلاردیو پلی پولیس نے فائر ڈپارٹمنٹ کو مطلع کیا، جس کے بعد قریبی فائر اسٹیشنوں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ فائر فائٹرز نے 2 گھنٹے سے زائد مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہوگی، تاہم مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔
شہر میں امن و امان کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے ساؤتھ ویسٹ زون کے ڈی سی پی کی قیادت میں گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دی گئی۔ یہ کارروائی آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع جیرا علاقے اور حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں انیتا بھون کے قریب کی گئی، جہاں پولیس ٹیموں نے گاڑیوں کی باریک بینی سے جانچ کی اور مشتبہ افراد پر خصوصی نظر رکھی۔ پولیس حکام کے مطابق یہ مہم آپریشن کوچ کے تحت چلائی جا رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد شہر میں جرائم کی روک تھام، مشتبہ سرگرمیوں پر قابو پانا اور عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ چیکنگ کے دوران مختلف مقامات پر ناکہ بندی کرتے ہوئے گاڑیوں کے کاغذات کی بھی جانچ کی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا دوسرا مرحلہ اپریل سے شروع کیا جائے گا، جو ریاست میں غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے مکانات کی فراہمی کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ وزیر ریونیو، ہاؤسنگ و اطلاعات پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ کا کوئی بھی مستحق خاندان بغیر گھر کے نہ رہے۔ وزیر موصوف نے کھمم میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم اس وقت ریاست کی سب سے بڑی فلاحی اسکیم بن چکی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک تقریباً 4 لاکھ مکانات منظور کیے جا چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ کے قریب مکانات مختلف مراحل میں زیر تعمیر ہیں۔ حکومت کا ہدف ہے کہ مارچ تک 1 لاکھ مکانات مکمل کیے جائیں اور جون تک مزید 2 لاکھ مکانات تیار ہو جائیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایڈولا پورم میونسپلٹی کے لیے 530 مکانات پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں۔ ان کے مطابق مستفیدین کا انتخاب مکمل طور پر اہلیت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور اس عمل میں کسی بھی دلال یا درمیانی شخص کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ حکومت آئندہ 3 برسوں میں ایسے تمام زمین رکھنے والے مگر بے گھر خاندانوں کو مکانات فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مکانات کی تعمیر کے لیے رقم براہ راست مستفیدین کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے۔ یہ رقم تعمیر کی مختلف مراحل یعنی بنیاد، سلیب اور تکمیل کے وقت جاری کی جائے گی تاکہ شفافیت برقرار رہے اور تعمیر کا عمل بروقت مکمل ہو۔ ریاست مہاراشٹر کے پونے میں ڈاکوؤں نے دن دہاڑے ہتھیاروں کے ساتھ ایک زیورات کی دکان میں گھس کر صرف 2 منٹ میں 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لوٹ لیے۔ یہ واقعہ خاناپور علاقے میں واقع ویشنوی جویلری شاپ میں پیش آیا۔ اس وقت دکان میں مالک کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ اسی دوران 5 ڈاکو 2 موٹر سائیکلوں پر آئے اور دکان میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار دکھا کر سب کو دھمکایا اور چوری کی واردات انجام دی۔ صرف 2 منٹ میں 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لوٹ لیے گئے۔ یہ پورا واقعہ دکان میں نصب CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ ڈکیتی کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے CCTV فوٹیج ضبط کر لی اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمین نے واردات سے چند دن پہلے ہی اس علاقے کی ریکی کی تھی۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے کندی علاقے کے قریب ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک ٹپر گاڑی سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی مسافر بس ٹکرا گئی۔ اس اچانک حادثے کے نتیجے میں بس میں سوار 22 مسافر زخمی ہو گئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی افراد نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا اور زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے سنگاریڈی ضلع سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق چند زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے بعد چھٹی دے دی گئی، جبکہ دیگر کا علاج جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ RTC بس میدک سے پٹن چیرو کی جانب جا رہی تھی۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 60 مسافرین سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بس تیز رفتاری میں تھی اور سڑک پر اچانک سامنے آنے والی کھڑی ٹپر گاڑی نظر نہ آنے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا، تاہم اس کی باضابطہ تصدیق ابھی نہیں ہو سکی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا اور حادثے کے اسباب کی جانچ شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیوروں کی لاپرواہی، رفتار اور سڑک کی صورتحال سمیت تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گے۔ تلنگانہ کے جگتیا ضلع کے میٹپلی کوروٹلا قومی شاہراہ پر پیش آئے ایک دلخراش سڑک حادثے میں میاں بیوی ہلاک، جبکہ ان کی بیٹی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نظام آباد ضلع کے آرمور منڈل منتھنی گاؤں سے تعلق رکھنے والے کوٹگری موہن اپنی اہلیہ لاونیا اور بیٹی کیرتی کے ساتھ جگتیا ضلع کے مشہور مندر کنڈاگٹو آ کے درشن کے لیے کار میں گئے تھے۔ درشن کے بعد واپسی کے دوران میٹپلی کوروٹلا قومی شاہراہ پر پیداگنڈو علاقے کے قریب ان کی کار ایک لوری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کوٹگیر موہن اور ان کی اہلیہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ بیٹی کیرتی شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی لڑکی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔
टिमरीज में मंजूरा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए भारी रकम की वसूली, एलामिया की इजराई के बगैर तकर्रुरात की फराहमी दरअसल ओहदेदारों की चांदी से ज्यादा अहल उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। इसीलिए किसी भी इदारे या महकमे को तकर्रुरात के उसूलों से इन्हिराफ करने से गुरेज करते हुए अकरबा परवरी के इल्जामात से खुद को महफूज रखने के अलावा अहल उम्मीदवारों को मौका फराहम करने के इक़दाम करने चाहिए। तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इदारों में किए जाने वाले तकर्रुरात बिलखुसूस टिमरीज में मखलूआ जायदादों की निशानदही के बाद जायदादों तकर्रुरात के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक़ मुसलसल शिकायत मौसूल होने लगी और कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर मंजूरा जायदादों पर किए जाने वाले तकर्रुरात में भारी रकूमात वसूल करते हुए तकर्रुरात फराहम किए जाने लगे हैं और जिन लोगों को तकर्रुरात फराहम किए जा रहे हैं उन्हें इस बात की तमानियत दी जा रही है कि उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग जायदादों पर भी तकर्रुरात के सिलसिले में जिला कलेक्टर की निगरानी में एलामिया की इजराई के जरिए अहल उम्मीदवारों को तकर्रुरात की फराहमी के इक़दाम किए जाने चाहिए। लेकिन महकमे अक़लियती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इस इदारे में खिदमात अंजाम देने वाले नाअहल और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ही की निगरानी में आउटसोर्सिंग की जायदादों पर तकर्रुरात के इक़दाम का सिलसिला जारी है।